बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं, उसका भी शुक्रिया देखने का, और उसके साथ साथ आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया, और आपके तबसरों का भी शुक्रिया। बज़मी साहब, आपको अब मेरी आंखें भी नज़र आ रही होंगी, तो आप इंजॉय भी करेंगे मेरे वीलॉग को। तो उसके साथ मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैमरे के अंदर, बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है। बहरहाल, बात वहीं से शुरू करते हैं कि जब मैं ऐसी कॉलेज में पहुंचता हूं, तो मैंने यूनिवर्सिटी के ईगल्स वालों की कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेडिकल कॉलेज में हमारे बड़ा मजबूत पैनल था, हमारे बहुत ज़बरदस्त लीडर वहाँ से पैदा हुए, और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया जनरल ज़िया के ख़िलाफ़। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी और एससी कॉलेज और जहाँ जहाँ हमने इस सूरत हाल को संभाला, ये आंख मचोली हमारी पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ चलती रहती थी। ख़ुसूसी तौर पे ये एसपी जो था उस वक्त वहाँ पर, वो राना मकबूल जब सेनेटर है, ये ज़हनी तौर पे पीपल्स पार्टी का मुखालिफ था, और इसने तमाम हमारे केसेस को ख़राब करने में इसका हाथ था, मिलिट्री कोर्ट भिजवाने में इसका हाथ था, और हमें सजाएं करवाने में इसका हाथ था। ये मेजर फजल को ब्रीफ करता, और जो डीएमएलए इकबाल जो थे, वो इस पे अमल दरामद करते, और हमें खासा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। आज भी जैसे लोगों की शलवारें उतारी जाती हैं, वहाँ हमारे साथ भी इस तरह के सलूक किया, बल्कि इससे भी बहुत बुरा सलूक किया। उसका मैं तज़किरा करूँगा आगे जाके, जब वो ये सूरत हाल होगी। अभी तो मैं बहरहाल इनके जो एससी कॉलेज में जो सूरत हाल थी, उसका मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एससी कॉलेज में हमारे दोस्त कुछ फरीदाबाद से भी एमपीए भी हैं, अर्शी लीडर, ये लोग भी आ गए। इन्होंने भी हमारा साथ दिया, काफ़ी हमारे साथ रहे। ज़ाती दोस्तों में से थे ये। ताहिर मुफ्ती भी मौजूद था। हम ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो जमीयत के लोग क्रिकेट के दो टीमें बना के क्रिकेट खेल रहे थे। वो दो दफ़ा बाल उन्होंने हमारी तरफ शॉट मारी, मैंने पकड़ के उनकी तरफ वापस फेंक दी। तीसरी दफ़ा मैंने रोक दी, तो वो उन लोगों ने विकटें और बैट उठाया, हमें मारने के लिए चल पड़े। इससे बेशतर कि वो हमारी तरफ आते, मैंने गन निकाली, मैं उनकी तरफ रवाना हो गया, भाग पड़ा। तो वो कोई आधे बिल्डिंग में घुस गए आगे, आधे वो दीवारें कूद गए, तो रहमतुल्लाह अंजुम आके फंस गया हमारे पास। तो मैं वापस जैसे ही मुड़ा, ताहिर मुफ्ती कहता है कि यार इसको कुछ मत करना। तो मैंने खैर उससे जाने दिया। तो ताहिर मुफ्ती कहता, आप यकीन करो, इसकी 4 फुट के फासले से इसके दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की, इसको जाने दो। वो बहुत खौफज़दा हो गया था। अब आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में इनका एक फंक्शन हो रहा था। यूनिवर्सिटी में पूरे पंजाब से इनके लोग आए हुए थे, बल्कि गेट से मुसल्ला लोग खड़े खड़े थे इनके। मैं अकेला ही हथियार अपने साथ लेकर इनके फंक्शन में चला गया। मुझे वो एग्रीमेंट याद था, जो तहरीरी तौर पे अभी भी मौजूद है, कि ये मुझे छेड़ने के भी पाबंद थे, कि मुझे छेड़ भी नहीं सकते थे। तो मैं इनकी गर्दन में फिट था। मैं इनके पीछे लग गया हुआ था कि मैं इनको अब बिल्कुल इनके घर तक पहुंचा के छोड़ूंगा। तो वहाँ पर जाहिद चन्नड़ भी गालबन बाहर सड़क पर मौजूद थे, और मलिक अकरम। तो मैं खैर इनके फंक्शन में चला गया, तो ये परेशान हो गए। मलिक इनका वो था माजिद खान, और दीगर लोग वो आए। खैर उन्होंने मुझे रोका तो नहीं, बल्कि मुझे बुलाकर बिठाया आगे। मैं 5 एक मिनट बैठा, उसके बाद खैर मैं उठ के चला गया, वापस हो गया। तो मुझे मलिक अकरम और जाहिद चन्नड़ कहने लगे, बहरहाल तुमने इनकी सीटी गुम कर दी है, बेहतर है कि चलो अब हम आपको घर छोड़ देते हैं। इन्होंने खैर मुझे फिर घर पहुंचा दिया। तो इसी तरह छोटे छोटे वाक़यात होते रहे। हमारे दोस्तों के ट्रिप जो जायंट ट्रिप होते थे ख़वातीन के साथ, इनको जमीयत वाले जाने नहीं देते थे। तो पहला जो ट्रिप था इनका इस्लामियात का, वो ओल्ड कैंपस से चला। ये लोग डीसी के पास गए, वो डिप्टी कमिश्नर थे शेख इकबाल, उनके पास ये गए ताकि इमदाद लेने के लिए। अब जो लोग गए उसको लीड कर रहे थे मलिक माजिद और अपने आशिक बलोच साहब। यानी सारे ही 6 फुट से तवील कामत थे, और उनकी मूछें भी वो जो है ना वो शय बदमाश वाली थी। तो जब ये डिप्टी कमिश्नर से मिले कि जी हमारी इमदाद की जाए, हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन दी जाए हमें,
تو شیخ اقبال نے اسے کہا اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے میرے پاس آ جاتے ہو، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں فوج دوں تمہاری پروٹیکشن کے لیے، جاؤ تم بھی لڑو، اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے 7 7 فٹ کے میرے پاس آ جاتے ہیں، جا کے ان کو مار کے آؤ میرے پاس۔ تو خیر انہوں نے مارنا تو کیا تھا، یہ تو بیچارے خود ان سے بچتے پھرے تھے، ماجد کی منتیں کرنے لگے کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ ارشاد چوہان کے پاس ہمیں لے چلو، تو وہ آپ کی بات ہی سنیں گے، تو ہمیں صبح روانہ کر دیں عزت سے۔ تو خیر میں صبح آیا، تو آ کے میں نے سندھی چادر لی ہوئی تھی، سردیوں کے دن تھے، میں نے ان کو خیر روانہ کیا۔ تو عاشق بلوچ کو میں نے پوچھا کہ کوئی تمہارے پاس ہتھیار بھی ہے، اگر راستے میں کسی نے آپ کو روک دیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کہ ہاں ہاں میرے کو پستول ہے۔ میں کہ دکھا تو سی میرے کو ذرا۔ خیر میں نے جب اس کا پسٹل کا میگزین چیک کیا، اس میں ایک بلیٹ ہو۔ خیر میں نے اس کے حوالے کی، پھر ان کو میں نے روانہ کر دیا، یہ چلے گئے۔ دوسرا ٹرپ ان کا انگریزی کا روک لیا، وہ ملک ارشد اور محمود مجید اور پھر دیگر دوست جو انگریزی ڈپارٹمنٹ کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سرخیر تھا مسعود عزیز اور دیگر جو ان کے ساتھی تھے، وہ سب میرے پاس رات کو آ گئے کہ جی مہربانی کریں ہمارے ساتھ، یہ ریلوے کیمپس میں ان کا ٹرپ جانا تھا، تو ان میڈم شہناز بھی ان کے ساتھ تھی۔ خیر میں صبح صبح گیا تو انہوں نے کوٹھی میں خواتین کو کہیں بٹھایا ہو، کہیں بندوں کو بٹھایا ہو، خیر میں نے ان کو بلا کے ان کو روانہ کیا۔ جمعیت والے خیر وہاں آئے بھی نہیں تھے، تو بہرحال ان کو روانہ کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان کا ایک ناظم تھا ڈوین کا، عبدالرب نشتر، وہ یونیورسٹی سے پیدل نکل کر ایس پی آفس چوک کی طرف آ رہا تھا، میں ادھر سے جا رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا، تو وہ مجھے دیکھ کر پیچھے کو بھاگ پڑا۔ میں ظاہر ہے پیدل آدمی موٹر سائیکل کا کیا اس نے مقابلہ کرنا تھا، سامنے سے آ رہی تھی بس جسے شفیق ڈرائیور چلا رہا تھا، میں نے بھی دیکھ لیا، تو شفیق لگا تھا بریک مارنے اس کو دیکھ کے، لیکن میں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھی نکل جا، تو وہ نکل گیا، تو میں نے اس کو آگے سے جا لیا۔ آپ یقین کریں کہ اس کے ہونٹ جو ہے نا وہ خشک ہو گئے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جس طرح کہ انسان کا خون نچڑ جاتا ہے مرنے کے بعد، تو مجھے لگا کہ میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مار دیا تو یہ کہیں شہید ہی نہ ہو جائے، تو میں نے اس کو جانے دیا۔ تو جب میں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تو یہ اس سے دوڑ لگا کے یونیورسٹی کے اندر گھس گیا یہ۔ جمعیت والے اس حد تک خوفزدہ تھے۔ بہرحال ہم نے یونیورسٹی کے باہر بھی ان کے ساتھ ہماری آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ چلتی رہتی تھی، یہ کبھی ایس سی کالج میں گھستے تھے، ہم پر ان پہ پتھراؤ کرتے تھے، یہ ہم پر لاٹھی چارج، لیکن ہم نکل جاتے تھے پیچھے۔ تو یہ روز کا معمول تھا ہمارا کہ ہم نے چوک میں آنا ہے اور آ کر نعرے بازی کرنی ہے اور پولیس سے ہم نے جھڑپیں لگانی ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہے یونیورسٹی میں انہوں نے، ہم مذاکرات کر رہے تھے ملک خضر سے، وائس چانسلر سے، تو شیل آ کے دروازے پہ لگے اس کے آنسو گیس کے۔ تو 81 کے اندر، یہ 81 کی بات ہے، 81 82 کی بات ہے، تو ادھر ہم آئے چشتیاں باسکٹ بال کھیلنے کے لیے ٹیم لے کے آئے، تو یہاں بھی ہم نے ہنگامہ رہی ایسی کی چشتیاں میں کہ ہم نے پورا شہر بند کرا دیا۔ ضیاء کے خلاف اتنی بڑی موومنٹ کی کہ پورے کالج کو لے کر ہم سڑکوں پہ آئے، بسیں توڑ دی اور بھاول نگر روڈ کا تمام بلاک کر دیا ہم نے، جہاں سے پھر ہمایوں کبیر نے مجھے نکالا اور میں بخشن خان سے سیدھا بس پہ بیٹھا ہے۔ پیچھے گرفتاریاں ہوئی، ناصر کوچی گرفتار ہو گیا اور بھی کافی لوگ گرفتار ہوئے، مرزا بابر بھی غالباً گرفتار ہوا جو صدر تھا یا یونین کا۔ تو اس طرح کے واقعات چلتے رہے، تو ہم بھی ان کے پیچھے لگے رہتے رہے۔ اب میں اگلی جو اپنا اگلا ویلا کروں گا اس میں میں زیادہ کوشش کروں گا کہ بھاولپور سے نکل کر جو باہر ہم نے ایکسرسائز کی، کراچی سے لے کر غالباً ٹیکسلا تک، بلکہ پشاور تک گئے ہم، عجب خان آفریدی وہاں پر صدر تھے اور رشید خٹک، دو گروپ تھے یہ پی ایس ایف کے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور سندھ کے اندر تو خیر بڑا بیس کیمپ تھا پیپلز پارٹی کا، اور وہاں بہت ایس پی ایس ایف سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بڑا کام کیا۔ کراچی کے اندر سید نجیب شہید نے اور اس کی ٹیم نے بہت کام کیا، میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں وہ لوگ، اور شہید کر دیے گئے، بے شمار شہید ہوئے، جو بچے اس کو زرداری نے مروا دیے۔ بہرحال تو اس پر میں اگلا ویلاگ کروں گا، تو اس پر وہ تفصیلات ساری آئیں گی۔
آج تک کی جو صورتحال ہے اس پر بات ہوتی رہے گی. تو آج کے ویلاگ کو آپ انجوائے کریں، اس پہ تبصرہ کریں، اس پہ یہی ہسٹوریکل باتیں ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھاولپور کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا بڑا لڑے ہیں وہ لوگ. اس کے 11-12 سال بڑی طویل جنگ لڑی ہے. یہ اندھی جنگ تھی، اس کو اندھا یدھ کہہ سکتے ہیں آپ، جس کی اینڈ لیس وار تھی یہ، جس کو ہم نے لڑا. تو بہرحال اس پر بات ہوتی رہے گی. آج کے ولاگ کا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پر اپنے تبصرہ کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اور مجھے اس سے میں آپ کا جواب دوں، آپ کی چیزوں کا، آپ کی باتوں کا. اور آپ کے اس ویلاگ کو دیکھنے کا بھی شکریہ، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں. تو اس پہ تبصرہ بھی کریں. ڈاکٹر رضا محی الدین، اکمل خان ترین، جنہوں نے انہیں 82 میں جب سند لینے آئے تو بہت بڑی ریسیپشن میں نے انہیں دی یونیورسٹی میں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایگز کے ان دوستوں کے ساتھ، ایسی کالج کے، میڈیکل کالج کے، جنہوں نے انہیں ریسیو کیا. 2 گھنٹے انہوں نے طویل تقریر کی، نماز کا وقفہ بھی آیا، اور اس کے باوجود ان کی مسمرائز ان کی جو اسپیچ تھی، لوگوں نے پن ڈراپ سائلنٹ میں سنی اور بہت اپریشیٹ کیا. اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہوئے، ایون جمعیت کے لوگ بھی آئے اس میں. تو بہرحال میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ اس سے بھی بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ جتنی انہوں نے، وہ میرے استاد بھی رہے ہیں کراٹے کے، تو اور بڑے دلیر آدمی تھے، اور انہوں نے بڑی جیل بھی کاٹی اس پارٹی کے لیے، اور آج بھی وہ بڑے متحرک ہیں. اور رضا محی الدین، وہ بھی بڑے متحرک ہیں اور میرے ڈاکٹر بھی ہیں، اور آج کل میرا علاج بھی کر رہے ہیں. تو ان کا بھی شکریہ، اور میں ان کے تبصروں کا بھی انتظار کرتا رہوں گا. وہ آج کل زرداری کے ساتھ ہیں، لیکن میری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گی. میرے اپنے دوستوں کے ساتھ، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی میں بھی ہوں، تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میرے لیے سب میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا. خدا حافظ.